بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا ایک اور روزہ گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس روزے کو اپنی جناب کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور عبادات کے ساتھ تلاوت کلام الہی کی کثرت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور استغفار کے ساتھ رب کریم ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بالخصوص ان بندگان خدا کے لیے کہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، جو مختلف طرح کی عادات سیئہ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ جو مصائب و آلام کا شکار ہوتے ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، جن کو تکالیف نے آ گھیرا ہوتا ہے، ان تمام کے لیے یہ ماہ رمضان المبارک ایک بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کے دل کو نرم کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ مومن مزید کوشش کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی تگودو کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ مومن دن بھر روزہ رکھ کے افطار کے بابرکت اوقات کے اندر اللہ رب العزت کے حضور دست دراز کرتا ہے اور دعا مانگتے ہوئے اپنے رب سے عرض گزار ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں کمزور ہوں اور تو مالک الملک ہے، میں خطا کار ہوں اور تو غفار ہے، اے الہ العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، میرے حالات تیرے سامنے ہیں، تو نے مجھے جو عطا فرما رکھا ہے میں اس سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، الہ العالمین تو نے جو بھی مجھے عطا فرما رکھا ہے مجھے اس کی شدید ضرورت ہے اور اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے حالات، اپنے مصائب، اپنے آلام اپنے رب کے حضور بیان کرتا رہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں بھی فرماتا ہے اور مزید کئی مصائب و آلام سے چھٹکارے کا ایک ذریعہ بھی یہ بن جایا کرتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بھرپور ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ اللہ رب العزت کی جناب میں انسان متوجہ رہے اور اللہ رب العزت کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں اس کے علاوہ تو کوئی اور ذات نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ کے حوالے سے منقول ہے کہ وہ جب بھی حج کے لیے جایا کرتے تو صدا لگاتے کہ لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی لا لبیک ولا سعدیک۔ وہ ہر سال جاتے اور یہی معاملہ ہوتا کہ تمہاری لبیک قبول نہیں ہے، تمہارا یہاں پہ آنا قبول نہیں ہے، لیکن وہ ہر سال جاتے اور یہی صدا لگاتے۔ تو ایک مرتبہ برسہ برس گزر گئے، مرتبہ پھر حاضری ہوئی اور وہی صدا لگا رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ تو ساتھ کھڑا ایک نوجوان، اس نے کہا سنتے نہیں ہو کہ آگے سے جواب مل رہا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری قبول نہیں، لبیک قبول نہیں، تو پھر کیوں کہے جا رہے ہو لبیک اللہم لبیک؟ اس نے کہا کہ یہ تو رب کی مرضی ہے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ یہ تو رب کی مرضی ہے، وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن اس کے سوا اور کون سا در ہے کہ جس کے سامنے میں جا کے لبیک کی صدائیں لگاؤں، اور کون سا در ہے کہ جس کے سامنے میں جا کے اپنی جبین نیاز جھکاؤں، اور کون سا در ہے کہ جس کے سامنے میں اپنا دل کا دکھڑا جا کے بیان کروں۔ وہی رب تو ہے، اسی کے سامنے آنا ہے اور وہی جب چاہے اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول بھی فرما لے اور مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں کی طویل شب کو امن و سکون اور
راحتوں کے سویرے میں تبدیل فرما دے۔ تو ہمیشہ انسان رب کی جانب متوجہ رہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس قدر نوازا، مگر آپ نے جو خواب دیکھا بچپن کے اندر، اس خواب کی تعمیر ہوتے ہوتے، اس خواب کی تعبیر کا ظہور ہوتے ہوتے آپ کو کنویں کے اندر گرنا بھی پڑا، آپ کو مصر کے بازاروں میں بکنا بھی پڑا، آپ کو جیل کے اندر سال بتانے پڑے، اور مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزرتے گزرتے کو 30-40 برس بیت گئے، اور پھر وہاں پہ جب بھائی آ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو آپ نے فرمایا ھذا تأویل رؤیایا، اے میرے والد یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کے اندر دیکھا تھا۔ تو بسا اوقات خوابوں کی تعبیر ہوتے ہوتے، ان کا ظہور ہوتے برسا برس گزر جاتے ہیں، بسا اوقات دعاؤں کی قبولیت کا اظہار ہوتے ہوتے برسا برس گزر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں گا، مگر اس کے اندر کتنا وقت بیت گیا۔ آپ خود وہاں سے تشریف لے گئے، مدین چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اتنے برس لگ جاتے، پھر واپس آپ تشریف لائے، واپس آ کے پھر مزید مشکلات کا سامنا، اس قدر مشکلات بڑھی کہ قوم نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے حالات کچھ بہتر تھے، اب تو حالات مزید خراب ہو گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے رب کی طرف متوجہ رہے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے وہ بڑی مشکلات، وہ بڑی پریشانیوں سے آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی چھٹکارا عطا فرمایا۔ تو ہمیشہ ذات اسی کی ہے، اسی جانب بندہ متوجہ رہے اور اس کی طرف ہی انسان کی توجہ رہے تو اللہ رب العزت راستے بالآخر نکالا کرتا ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی چیز کے اوپر بسا اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم نا امیدی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھڑے اپنے رب سے بیان کریں۔ اس دنیا کے اندر آپ جس سے بھی ذکر کرتے ہیں، کسی اپنے عزیز سے، کسی رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، تو وہ مختلف طرح کا رسپانس آپ کو ملتا ہے۔ کچھ تو سن لیتے ہیں، بات آئی گئی ہو جاتی ہے، کچھ سن کے پھر مذاق اڑاتے ہیں، پھر آپ کو کم نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو اہمیت ویلیو دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے تو یہ معاملات ہیں، اس نے کیا کرنا، یہ تو کسی کام کے نہیں۔ تو آپ اپنے رب کے ساتھ اپنی لو لگائے رکھیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، تو وہ رب تعالیٰ جتنا انسان شکستہ دل ہوتا ہے، جتنا انسان غموں کے اندر گھرا ہوتا ہے، جتنا انسان پریشانیوں میں ڈوبا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اسی قدر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے مختلف طرح کے معاملات کے اندر اس طرح سے اس کے لیے آسانیاں فرما رہا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر بھی وہ راستے نکالتا ہے یقیناً، لیکن فرمایا روز حشر جب اس دنیا کے اندر جس نے مشکلات دیکھی ہوں گی، جس نے بچوں کی نافرمانی کو جھیلا ہوگا، جس نے خامد کی زیادتی کو جھیلا ہوگا، جس نے بیوی کی بدسلوکی کو جھیلا ہوگا، جس نے اپنے کاروبار کے معاملات کے اندر بار بار نقصانات کو دیکھا ہوگا پھر بھی رزق حلال ہی کی طرف متوجہ رہا ہوگا، جس نے تمام تر مصائب، تمام تر تکلیفوں کے باوجود اپنے رب کے ساتھ اپنے لوگ کو لگائے رکھا، روز حشر جب اللہ رب العزت اس کو ان مصائب، ان تکالیف کے بدلے انعامات عطا فرمائے گا تو وہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش زندگی کے اندر کوئی راحت ہوتی ہی نہ، وہی زندگی مشکلات کے اندر گزرتی تو میری ان نعمتوں کے اندر مزید اضافہ ہو چکا ہوتا، اور اس کو ملنے والی نعمتوں کا جب وہ لوگ مشاہدہ کریں گے کہ جن کی زندگی بڑی راحت کے اندر، بڑی سکون کے اندر، بڑی ایک طرح سے عیش و عشرت کے اندر گزری ہوگی، جب وہ اس کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی کچھ مصائب ملی ہوتی، کاش کچھ مصیبتوں کا سامنا ہمیں بھی کرنا ہوتا تو آج ہمیں بھی کچھ یہ نعمتیں حاصل ہو جاتی، کیونکہ وہ جو وہاں پہ حاصل ہونے والی نعمتیں ہیں وہ ابدی ہیں۔ یہاں اس دنیا کی نعمتیں بھی ختم ہو جانے والی، اس دنیا کے مصائب تکالیف بھی ختم ہو جانے والے، سب کچھ مٹ جانے والا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی لیے تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ انسان کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر ذرا اسے قدر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اٹھ کے نماز ادا کرنے کے لیے بھی وضو کرنا ہے، وقت پہ بیدار ہونا ہے،
اور تیاری کر کے نماز ادا کرنی ہے، بندہ سستی کا شکار ہوتا ہے، کہتا ہے ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں، پروگرام دیکھ رہا ہوں، فلاں گیم کھیل رہا ہوں، فلاں سے بات کر رہا ہوں، فلاں کام کر رہی ہوں، تو اسی کے اندر وقت بیت جائے۔ فرمایا کہ وہ تھوڑی سی تکلیف جو انسان کو ہوتی ہے کسی بھی کام کے اندر، فرمایا تکلیف کی وجہ سے نیکی مت ترک کرو، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ باقی رہے گا۔ تو آج ہم کچھ ان گناہوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تلقین فرمائی کہ ان سے بچتے رہو، اور فرمایا کہ یہ چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، ان چیزوں سے بچتے رہو۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچتے رہو۔ اور ان میں سے پہلی چیز صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے پہلی فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا، کسی اور کے سامنے دست دعا دراز کرنا، کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا، کسی اور کو خدا کا شریک کر دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے، اس دنیا کے اندر بھی وہ انسان گرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ہر کسی کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے۔ جو ایک مرتبہ خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک گیا، اس نے کسی اور کو خدا کا شریک بنا لیا، تو پھر وہ جھکتا ہی چلا جاتا ہے۔ کبھی وہ کسی شخص کے سامنے جھک جائے گا، کبھی وہ پھر مزید آگے بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے کسی پتھر کے سامنے جھکنا شروع کر دے، کسی درخت کے سامنے جھکنا شروع کر دے۔ کہیں کسی نے بتایا کہ یہ اس پتھر سے بڑی شفا ملتی ہے، اس کے سامنے جا کے جھکنا شروع کر دیا۔ اس درخت سے بڑا فیض ملتا ہے، اس کے سامنے جا کے جھکنا شروع کر دیا۔ کوئی چاند ستاروں کو اپنا معبود کی درجہ دینے پہ اتر آئے اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دے، تو پھر وہ انسان کا سفر رکتا نہیں ہے، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جانور تک کو اپنا خدا کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو پسند نہیں فرماتا، اس کے علاوہ اور شرک کو معاف بھی نہیں فرماتا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ انسان سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف فرما دے، مگر شرک کو اور شرک کرنے والے کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وَالسِّحْرُ، یہ ایک وہ معاملہ کہ جس سے آج ہمارے گھروں کے اندر تباہی و بربادی نظر آتی ہے، جس میں دونوں طرح کے ایلیمنٹس نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ بھی کہ جو سحر کا شکار ہوتے ہیں، جادوگروں کے جادو کی وجہ سے اپنے گھروں کو مختلف طرح کی تباہیوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں وہ بھی کہ جو دوسرے کے گھروں کو اجاڑنے کے لیے یہ تعویذ دھاگا اور جادو جیسے معاملات کے اندر وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ تم کسی کے پیچھے جاؤ، اس کا گھر تباہ برباد کرنے کے لیے جا کے جادو کرو، ٹونے کرو، تعویذ دھاگے کسی کے خلاف کرواتے پھرو، تو اس کا گھر تو تباہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا یہ تو رب کے ہاتھ کے اندر ہے، مگر تم اپنی تباہی و بربادی کرا لیتے ہو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو شرک ہی کی زمرے میں آ جاتا ہے، اور جو انسان کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے اس کے نقصان کروانے کے لیے، وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے اور اپنی تباہی و بربادی کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باز رہنے کا سختی سے حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت ہرگز پسند نہیں فرماتا، اور اس سے توبہ لازم ہے۔ اور اگر آپ زندگی کے کسی بھی موقع کے اوپر، انسان بسا اوقات ضد کے اندر آ کر یا حسد کے اندر آ کر یا کسی کی نفرت میں آ کر ان کاموں کی طرف پڑ جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو نہ ہو لیکن اس کی تباہی ہو جائے۔ اور میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اس کام پہ پڑ جاتے ہیں، اگلے کی تباہی بربادی ہو نہ ہو
وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر بے سکونی آ جاتی ہے، اولاد پریشانیوں کے شکار ہو جاتی ہے، خود انسان مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ جو دوسروں کو تباہ کرنے چلا تھا وہ خود حسرت سے اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ زندگی کے اندر کبھی بھی اس حوالے سے کوئی قدم اٹھایا ہو تو صدقے دل سے توبہ کریں۔ اور یہ کوئی آپ پہ کوئی جادو کرا دیتا ہے، کوئی آپ پہ کوئی عمل کراتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پہ جا کے جادو کرانا شروع کر دیں۔ آپ توڑ کریں، آپ اپنے جو مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جو اس حوالے سے پروٹیکشن کے کلمات موجود ہیں وہ پڑھیں، کسی بزرگ سے تعلیمات لے لیں، ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ ضرور اس کی تگ و دو کریں، لیکن اس کے بدلے کسی دوسرے کو تباہ و برباد کرنے جب آپ نکلتے ہیں اس نیت کے ساتھ تو پھر اس کی اپنی ہی تباہی و بربادی۔ وہ ایک ہی دعا اس امر کے اندر، وہ لوگ کہ جو دوسروں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے، آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ ایک دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صدقے دل سے پورے یقین کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ان کا شر واپس انہی کی طرف لوٹے گا اور رب تعالیٰ آپ کو اس سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر زندگی کے اندر کبھی اس چیز میں انوالو ہوئے ہوں کہ کسی پہ جادو، تعویذ، دھاگا اس طرح کی، تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کر دیں۔ خاص طور پہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ جو خطا ہو گئی انجانے میں، الہ العالمین تو اسے معاف فرما دے اور میرے حالات کو بہتر کر دے۔ تو اپنے اس اصلاح کی طرف کوشش کریں، کیونکہ بسا اوقات انسان نماز پڑھ رہا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے، دیگر نیکیوں کے کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ اس امر کے اندر مبتلا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ہلاک کر دینے والی ہے۔ تو پھر آپ کے یہ تمام اعمال ہوتے ہوئے بھی وہ سکون آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے صدق دل سے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں اور اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ وہ جو انجانے میں غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے اور آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکات و نصیب بھی فرمائے گا اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بخش و مغفرت بھی فرمائے۔ پھر فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل کر دینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ آج ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ اتر آتے ہیں اور جان کی، مال کی، عزت و حرمت کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بس اوقات یہ رشتہ داروں کے اندر ہوتا ہے، عزیز و اقارب کے اندر ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر کوئی چھوٹا سا جھگڑا ہوا اور وہ گنوں پہ بات نکل آئی، مختلف طرح کے ہتھیار ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی دلیری ہے، ہم نے کوئی بہت بڑا دلیری کا کام کر دیا، ہم عدالت سے مکمکا کر لیں گے، چیزوں کو اپنے لیے اپنے حق کے اندر موڑ لیں گے۔ وہ جو رب کی عدالت ہے وہاں پہ تو آپ کا سٹیٹس، آپ کا مال و دولت وہ کام نہیں دینے والا، اور یہ ایسا ایک عظیم گناہ ہے کہ جس سے آپ خود کو بھی تباہ کر لیتے ہیں اور اگلے کا بھی آپ نقصان کرتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر وہ تو اللہ کے حضور ایک طرح سے شہید ہو کے پہنچ جاتا ہے، مگر آپ اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیتے ہیں، اور یہ پھر نسلوں کے اندر اس کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، گالم گلوچ کرنا، اس کے لیے گالی کے الفاظ استعمال کرنا، یہ فسق ہے اور اس سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، اور کسی کو قتل کرنا یہ پھر کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی وہ عمل ہے کہ جو تباہ و برباد کر دینے والا ہے، اس سے بھی انسان اجتناب کرتا رہے۔ اگلی چیز ارشاد فرمائی وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کھانے سے بچو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں یہ تو اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تیز ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑا ان کو فہم و فراست حاصل ہے اور اس سے یہ اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور یہی آگ ان کو اس دنیا کے اندر بھی بے چین رکھے گی اور آخرت کے اندر پھر وہ جہنم کی آگ کے اندر جلتے سڑتے رہیں گے۔ اس میں عموماً طور پہ یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ بسا اوقات جب بھائی دو چار ہوتے ہیں، ان میں سے جب کسی ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر باقی جو بچے ہوتے ہیں یعنی بھتیجے بھانجے، یعنی اب اس بھائی کے
جو بیٹے ہیں اور باقیوں کے جو بھتیجے بھانجے بن جاتے ہیں یا اس طرح کے جو اس رشتے کے اندر، تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر کے اندر تو وہ صاحب رہے نہیں، تو اب ان کی کوئی جائیداد کے اندر کوئی حصہ بنتا ہے، کوئی بھائیوں کی اکٹھی زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کو تو کیا ہوگا، انہوں نے کیا کر لینا ہے، تو اس پہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں یا خاموشی کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ ہے بھی تو یہ کیا کر لیں گے۔ وہ رب تعالیٰ وہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ یہ دنیا، یہ یہاں کی یہ زمین، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے اور بندے نے زمین کے نیچے چلے جانا ہے۔ وہ وہاں لاہور کے اندر کچھ عرصہ قبل وہ ایک شخص جس نے اربوں روپے کا فراڈ کیا تھا، اسی طرح سے یہ ہاؤسنگ سکیم بنا کے لوگوں سے رقم لیتا رہا، اربوں روپے اس نے ہتھیائے، مگر جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کا جنازہ پڑا تھا اور لوگ اس پہ جھگڑا کر رہے تھے کہ اس کو اس وقت تک ہم نے دفن نہیں کرنے دینا کہ جب تک یہ ہماری جو رقم ہے وہ ہمیں واپس نہ ملے، اور پھر چھپا کر اس کو، پولیس کو بلا کر اس کو دفنانا پڑا، اور پھر بھی لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ اب یہ نہ ہو کہ کوئی آ کے اس کو قبر سے نکال کر تو اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت ہو جائے کہ جو مزید اس کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ تو کیا کمایا، کیا کیا، وہ رقم تو گئی، وہ ختم ہو گیا، تو لیکن انسان اپنے لیے بدنامی اور اپنی نسلوں کے لیے بدنامی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تباہی و بربادی کر لیتا ہے۔ تو انسان کو اس قدر مال کی لالچ کے اندر کبھی بھی، یہ دیکھیں انسان یہ سمجھتا ہے میں بڑا ذہین ہوں اور میں اگلے کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، اگلے کو میں جیسے چاہوں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہوں۔ اپنی ذہانت کا مثبت استعمال کریں، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی یتیم کا مال کھا کر انسان وہ اپنے لیے اور تباہی و بربادی کا سبب بنے۔ اسی طرح سے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سودی معاملات کے اندر انوالو ہونا، یہ بھی انسان کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ اگرچہ اس میں سود میں مال بظاہر زیادہ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو مٹاتا چلا جاتا ہے اور ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جب جنگ کا میدان سجا ہو، جہاد کا میدان سجا ہو اور جو وہاں سے بھاگ کھڑا ہو، یہ بھی اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا آخری چیز کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ مومن عورتیں جو شادی شدہ ہیں اور وہ بھولی بھالی عورتیں ہیں، ان کے اوپر کسی بھی طرح کا الزام لگانا، فرمایا اس سے بھی بچو، اس سے دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج گھروں کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادیوں کے بعد جب بچیاں، خواتین وہ اپنے گھر کے اندر چلی جائیں تو وہاں پر سم ٹائم کو گھر کے اندر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی ناراضی ناچاکی ہو جاتی ہے، ہسبینڈ وائف میں نہیں بن پاتی، یا ہوتے ہوئے بھی کوئی ہسبینڈ وائف کی بن رہی ہے جو باقی گھر کے دیگر افراد ہیں ان کے ساتھ نہیں بن پاتی، تو بسا اوقات کوئی اس طرح کے الزام لگا دیے جاتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ اس کا تو اخلاق ہی صحیح نہیں ہے، اس کا تو کردار ہی صحیح نہیں ہے، اس کے تو پتہ نہیں فون پہ کسی کے ساتھ رابطے ہیں، اس کے تو پتہ نہیں میسیجز ہیں، اس کی تو فلاں سے کالوں پہ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ اور وہ کچھ بھی آپ وہ الزام لگا دینا۔ آپ نے اس کے لیے تو جو کیا سو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تم نے اپنی تباہی بربادی کر لی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اندر آخرت کا عذاب تو ہے ہی، اس دنیا کے اندر بھی وہ تباہی و بربادی تمہیں خود زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے کھڑی ہوگی، اور اس وقت تم حسرت سے کہو گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان 7 گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی بھی خطا کے اندر ہم انوالو ہیں تو اس سے توبہ کر کے ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہمارے ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ مختصر سا وقفہ، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اور یقیناً آپ تمام احباب اس مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے جو میں نے عرض کر رکھا ہے اس جانب بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بار بار ریمائنڈر بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم مصروفیات کے اندر آ کر
پھر جو ایک قرآن حکیم کی تلاوت کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا بہت اس کے اندر بسا اوقات سستی بھی ہو جاتی ہے. کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ معمول کے مطابق پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, مگر بالخصوص وہ کہ جن کو سال بھر موقع نہ بھی مل پاتا ہو اپنی مصروفیات کی وجہ سے, رمضان شریف میں ضرور کوشش کریں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر قرآن حکیم کے لیے وقت نکالیں, کہ جو وقت آپ نے قرآن حکیم کے لیے نکالنا ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے دوسرے معاملات کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے. آپ کے وقت کے اندر برکت آ جاتی ہے, کاروبار کے اندر برکت آ جاتی ہے, مال کے حوالے سے برکت آ جاتی ہے, بہت سارے دیگر امور کے اندر اللہ رب العزت برکات عطا فرما رہا ہوتا ہے. تو قرآن حکیم کی جو برکات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ ایک تو اس کی تلاوت کرنا, یہ ہمارے ہاں لوگ اس حوالے سے افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں نا, کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس صرف اور صرف یہی کافی ہے کہ آپ اس کو مفہوم سے سمجھ لیں, بس اتنا ضروری ہے, تلاوت کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, تلاوت کے اپنے فوائد ہیں اور یقیناً پھر اس کو سمجھ کر پڑھنا اس کی اپنے برکات ہیں. اس پر بھی میں عرض کرتا ہوں, کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ جی, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کریم کی مبارکباد ہو. خیر مبارک جی, بہت شکریہ. آپ کو ہو میری طرف سے, بہت شکریہ جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور طاقت دے. یہ روزہ رکھ کے آپ اتنی دیر پروگرام کرتے ہیں, بہت زیادہ جزاکم اللہ سوکھ خیرا. جاتا ہوگا آپ کا. جزاکم اللہ خیرن, اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکات میں نے آپ کو بولنا تھا کہ یہ قرآن شریف پڑھنے والوں میں آپ میرا نام بھی لکھ لیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ جو حقوق العباد ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں پلیز, ہمیں کیسے ادا کرنے چاہیے یہ؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں یہاں سے لندن سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, آپ ساتھ ساتھ دیکھیں, اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے لیے, آپ کے اہل خانہ کے لیے قرآن حکیم کے لیے دعا کریں. میں انشاءاللہ دعا گو ہوں, اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے. اور امام صاحب ایک اور بات تھی, آپ میری امی کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیا ان کے کس حوالے سے خاص طور پہ؟ امی میری بہت بیمار ہیں اس وقت, ان کے لیے آپ صحت کی دعا کریں امی کے لیے. اللہ رب العزت آپ کی والدہ صاحبہ کو مکمل صحت, تندرستی, سلامتی عطا فرمائے, اور قرآن حکیم کے یہ جو آپ نے ارادہ رکھا ہوا ہے, اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے لیے مزید آسانیاں بھی فرمائے, اور والدہ صاحبہ کا سایہ اللہ کریم آپ پہ قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو مجھے صاحب؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. ایک سوال پوچھنا ہے مجھے, بہت پریشان ہوں میں. جی فرمائیے. آج میں نے ہے نا جویلری ہے نا, وہ وزن کرنے کے لیے میں لینے گئی میرے کباٹ میں, تو ایک جویلری بھی میری نہیں ہے, سب میری جویلری غائب ہو گئی. اوہو. ایک بھی جویلری نہیں, وہ بھی تالے میں رکھتی تھی. تو میں بولی چل وزن کر کے اس کی میں زکوٰۃ نکالوں, وزن کر لوں, پھر اس کی زکوٰۃ نکالوں. تو مفتی صاحب دیکھنے گئی تو ایک بھی نہیں ہے میری جویلری. اللہ اکبر. تو آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ میرے گھر میں اکیلی رہتی ہوں, کوئی بھی نہیں ہے میرے گھر میں. ہاں, تو اگر آپ نے اس کو لاک میں رکھا, تو لاسٹ ٹائم آپ نے کب دیکھا تھا اسے؟ میں نے لاسٹ ٹائم میں ابھی 3-4 مہینے میں شادی میں نے پہنی تھی بس. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرما دی. یقیناً کیا کروں اس کے لیے میں؟ ظاہر ہے, ایک تو آپ اگر آپ کی قیمتی چیز غائب ہوئی ہے, آپ ایک تو کوئی اس کی کہیں جو اتھارٹیز کے اندر اگر رپورٹ کروا سکتی ہیں آپ وہ بھی کریں, اور تاکہ کوئی اس حوالے سے, ظاہر ہے ویسے تو نہیں غائب ہوتی, اس طرح سے کوئی نہیں ہے کہ کوئی جن اٹھا کے لے کے آؤ, لیکن جنات لے جاتے ہیں ایسی چیز. نہیں لے کے جائیں گے, ان کو نہیں ضرورت ہے آپ کی جیولری پہننے کی. لیکن یہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, ارد گرد جو ہے وہ لوگ اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے, اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں, یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علی وعلی ضالتی. یہ دعا کریں اللہ رب العزت سے. میں بھی دعا گو ہوں, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. یقیناً انسان کے لیے یہ بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے, لیکن آج کل یہ ابھی پچھلے دنوں ہماری روڈ کے اوپر بھی اس طرح کا ایک حادثہ پیش آیا. تو وہ کہیں آج کل اس طرح کے ایک عجب سا ماحول ہے,
اور لوگ گھروں کے اندر گھس کے کہیں اندازہ ہو جاتا ہے بسا اوقات کوئی بھی. تو اس لیے دونوں حوالوں سے آپ دیکھ لیجیے. آپ نے یقیناً آپ دعا بھی کریں, میں بھی دعا گوں اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. اور ایک یہ چیز ہے کہ گھر کے اندر دیگر جگہوں پہ بھی اس کو آپ ذرا ڈھونڈ رہے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہاں پہ رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ پہ رکھ لیا ہوتا ہے اور پھر ذرا بھول جاتا ہے انسان. تو آپ دوسری جگہوں پہ بھی اس کو تلاش کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اگر اس کی کہیں پہ رپورٹ کرا سکتی ہیں تو وہ بھی آپ کو کرا لینی چاہیے. اور باقی اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے, آسانی کرے, اور آپ کی اس پریشانی تکلیف کے اندر اللہ رب العزت سے میں بھی دعا گو ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. یہ دعا اس حوالے سے آپ انشاءاللہ ساتھ پڑھتے رہیں. یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علی وعلی ضالتی. اللہ کریم اپنا فضل و کرم فرمائے. اب جو پہلے ذکر کر رہا تھا میں قرآن حکیم کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کو دیکھ کے پڑھنا اور ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھنا, یہ دونوں چیزیں ان کی اپنی ضرورت ہے, اپنی اہمیت ہے. ہمارے یہاں لوگ اس حوالے سے افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فقط قرآن حکیم کو دیکھ کر پڑھنا اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن حکیم کو دیکھ کر پڑھنے کا اپنا ثواب ہے, اجر ہے, اور اس کو اگر آپ ساتھ مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً یہ قرآن حکیم کا ایک مقصود بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے, اور ہدایت آپ تبھی حاصل کریں گے جب آپ اس کو سمجھ پائیں گے. جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ سمجھنے کے لیے پھر مختلف طریقہ کار ہے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مختصر سورہ مبارکہ ہیں, آپ ان صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان صورتوں کو سمجھیں اور ان کا مفہوم سمجھیں. سورہ الناس ہے, سورہ فلق ہے, اسی طرح سے آخر کی جو بھی سورہ اخلاص ہے, سورہ کوثر ہے, ان کو اکثر آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی ہے, پھر جن کو سورہ یاسین یاد ہے, سورہ ملک یاد ہے, یہ تمام آپ چیزیں ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں, اور اس کے لیے پھر انشاءاللہ اس کو ساتھ سمجھتے ہیں آپ, تو آپ جب نماز کے اندر اس کو پڑھ رہے ہوں گے, اس کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو مزید آسانی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور خاص طور پہ آپ نے پھر تلاوت کو مکمل کرنا یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے, یہ ایک آپ کے لیے قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق بنا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ, کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرو, قرآن حکیم پڑھا کرو, کہ روز حشر یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے گا. تو اس کی سفارش کا حصول بھی اس کے اندر ہو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو برکات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. دوسرا آپ نے سوال کیا ہے حقوق العباد کے حوالے سے, اور رمضان شریف کے اندر دیکھیں یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ابھی کہ جن کے اندر اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بچنے کا حکم دیا ہے, ان کے اندر ایک وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے بالخصوص جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے حوالے سے ذکر کیا, اور وہ کیا تھا, وہ شرک ہے, کہ اس سے بچنا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, سحر ہے, جادو ہے, کسی کو قتل کرنا ہے, کسی یتیم کا مال کھانا ہے, سود کھانا ہے, اسی طرح سے جو قذف المحصنات, جو کسی پر الزام دھرنا ہے, کسی کے اوپر الزام لگانا, کسی پاک دامن خاتون کے اوپر الزام لگانا, یہ تمام چیزیں حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہیں. ایک اللہ کے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہرایا جائے, دوسرا جہاد فی سبیل اللہ, اس سے کوئی نہ بھاگے, اور یہ دو چیزیں ہیں کہ جو حقوق اللہ کے اندر خاص طور پہ آ گئی, اور باقی تمام جو ہیں وہ حقوق العباد کے اندر ہیں. تو دیکھیں اسلام کے اندر یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے اندر آپ اللہ کی عبادت کریں, اور خاص طور پہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ اذکار کر رہے ہیں, آپ عبادات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی کا اگر دل دکھا ہوا ہے, کوئی ناراض ہے, کوئی اپنوں میں سے کوئی دور ہو چکا ہے, تو اس کو منانے کی انسان کوشش کر لیتا ہے جہاں تک انسان سے ممکن ہوتا ہے. اور پھر اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا, ہمارے ہاں ہم جو ہے وہ جب ناراض ہونے پہ آتے ہیں تو پھر مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں. ہمارے انتہا وہاں پہ آتی ہے کہ جی بس جی مرنا جینا ختم ہو گیا. اور جب ہم راضی ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہر وقت کی انوالومنٹ, بہت زیادہ قریب ہونا, اگلے کے معاملات کے اندر بھی گھسنا, اور اس کو بہت زیادہ مشورے دینا, مشورے لینا, شاید اسی کا نام جو ہے وہ صلہ رحمی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کا ایک بیلنس ہے. آپ جو حقوق اللہ ہیں ان کو پورا کرتے ہیں, اور حقوق العباد کے معاملات کے اندر
آپ نہ تو کسی کے ساتھ اس قدر ناراض ہوں کہ بالکل ہی بول چال ختم ہو جائے اور کئی کئی دنوں کے لیے بالکل معاملات اس طرح سے چل رہے ہوں، اور نہ اتنا زیادہ انوالو ہوں خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کا آپ کو معلوم ہے کہ پھر بعد کے اندر پھر بات بگڑنی ہے، کہ آپ اس قدر زیادہ انوالو ہو جائیں کہ اپنے معاملات کے اندر ان کو انوالو کر رہے ہیں، مشاورت کے حوالے سے ان کو مشورہ دے رہے ہیں یا خود ان سے مشورے لے رہے ہیں۔ تو جب بہت زیادہ آپ ان چیزوں کے اندر اگلے کو انوالو کرتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ایک درمیانہ جو راستہ ہے، ایک اعتدال کا راستہ ہے، اس پہ انسان چلے، اور اس کے اوپر انسان چلتا ہے تو اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا ہے اور برکت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور خیر و عافیت کا معاملہ کرے۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ نماز کے حوالے سے بسا اوقات جب بھی آپ نماز ادا کریں تو نماز کے اندر مختلف طرح کے خیالات آ جانا، وساوس آنا، اس سے کیا نماز پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ اس میں ہم بسا اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ناظرین کرام کہ اگر نماز کے اندر خیالات آئیں، وساوس آئیں، تو کچھ لوگ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرے کسی گناہ کا، کسی خطا کا کوئی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ اس وجہ سے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ نماز بالکل پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جب بھی تکبیر کہتے ہوں، اللہ اکبر کہہ کے ثنا سٹارٹ کی، نماز شروع کی، تو پھر اس کے بعد بالکل میرا اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ خیال جم ہی نہیں پاتا، یا پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ رکعتیں بھول جاتے ہیں، ایک رکعت ادا کی، دوسری کی، تیسری ہے تو اب پتہ نہیں ہے کہ یہ تیسری پڑھ رہا ہوں یا دوسری پڑھ رہی ہوں، اس کے اندر کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو جب اکثر و بیشتر یہ ہو رہا ہو تو پھر آپ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ شیطان آپ کو جب کسی اچھے کام سے، کسی نیکی کے کام سے روک نہیں پاتا تو پھر آپ کو دوسرے طریقے کے ساتھ وہ اس نیکی کے راستے سے دور کرنا چاہتا ہے، اور وہ کیا راستہ ہے؟ وہ وسواس کا راستہ ہے، وہ وساوس کا راستہ ہے، کہ جس کے اندر آپ کے ذہن کے اندر ایسے وسوسے ڈال دیے جائیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتی، یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایک بندے کو اگر بار بار وضو کرتے ہوئے یہ وسوسہ روز ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح طرح سے وضو کیا نہیں کیا، پھر آ کے آپ نے نماز شروع کی، پھر وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں میں نے منہ صحیح دھویا تھا نہیں دھویا تھا، پتہ نہیں میرے بازو خشک تو نہیں رہ گئے، اب آپ واپس پھر جاتے ہیں، پھر جا کے آپ کہتے ہیں میں نے وضو کرنا ہے، اب آپ پھر واپس آئیں، اب کب تک ایسا کر سکیں گے؟ تو بالآخر انسان گیو اپ کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر یہ اصول ایک ذہن کے اندر رکھیں کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ آپ نے وضو کیا، الحمدللہ، آپ نے وضو کر کے اپنی نماز شروع کر دی ہے، اب اگر بار بار آپ کو یہ خیال آ رہا ہے، یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ جی میرا تو وضو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنے ذہن کے اندر بس کو کہیں کہ شیطان تم جتنا مرضی مجھے وسوسہ ڈالو گے، میں نے وضو کیا، میرا رب اس کو قبول کرنے والا ہے، وہ اسے قبول فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے پھر اب نماز کے اندر اگر آپ کو رکعت کے اندر شبہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ظن غالب پہ عمل کریں۔ ظن غالب کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ توجہ کریں، ذہن دوڑائیں کہ کس طرف آپ کا زیادہ گمان جا رہا ہے، کہ یہ اگر تیسری رکعت ہے، زیادہ گمان اسی جانب جاتا ہے تو آپ اس کو تیسری کنسیڈر کرتے ہوئے تیسری کر لیں اور تیسری سمجھ کے آپ اس کو ادا کریں، اور اگرچہ وہ دوسری بھی ہوگی اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے گا۔ اور اگر ذہن زیادہ اس جانب جا رہا ہے کہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور اسی طرف ظن غالب جا رہا ہے تو پھر آپ اس کو دوسری کنسیڈر کریں، تیسری بھی ہوئی تو بھی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ یہ دو ادا کریں، پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی یا تیسری پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ تو یہ اس چیز کے اندر انشاءاللہ آپ جب اس طرح سے عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے لیے اس نماز کے معاملے کے اندر بھی آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین فرماتے ہوئے کچھ چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان سے بچنا ہے، اس کے اندر ایک خاص طور پہ یہ چیز بھی ذکر کی کہ فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ وَلَدِكَ وَأَهْلِكَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ اگر اپنے والدین کی وہ نافرمانی کا معاملہ اس کو ذہن سے بالکل نکال دو کہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کو کبھی بھی ناراض مت کرنا، ان کی دل آزاری نہ کرنا اور ان کے معاملات کے اندر نافرمانی نہ کرنا۔ ہمارے ہاں تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ہم بسا اوقات والدین سے ناراضگیاں پال لیتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ سے ناراضی پالنے کا مجھے مطلب سمجھ نہیں آتا، بزرگ ماں باپ ہیں، ان کی عمر کا وہ تقاضا ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے ان کے اندر والدین کے آپس میں کوئی ناراضی ہو،
ماں باپ کے آپس میں ناراضی ہے، وہ ان کے اپنے پرسنل معاملات ہیں، ہو رہا ہے، لیکن آپ اس میں سے پھر یہ کرتے ہیں کہ جی اس بزرگ والدہ کے لیے، ان والد صاحب کے لیے آپ کے دل کے اندر پھر وہ ایک اس طرح کے معاملات ہوں کہ آپ ان کے لیے دل آزاری کا سبب بن رہے ہوں، ان کے ساتھ ناراضی رکھ رہے ہوں، یا پھر ان کے لیے ایک تکلیف کا سبب بن رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے گھر سے نکال دیں، کہا تمہارے گھر سے، تمہارے مال سے وہ تمہیں نکال بھی دیں تو بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کی دل آزاری نہیں کرنا۔ تو اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو معاملات والدین کے حوالے سے، اب جب رمضان المبارک، یہ جیسے آپ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا نا، تو اس کے اندر ہم حقوق العباد یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، بالکل ان کا تو حق ہے، ان کے ساتھ تو آپ بنا کے رکھتے ہیں، ان کی ضروریات یا ان کے معاملات کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں کرتے کہ جو ان کے لیے ایک قطع تعلقی کا موجب بنے یا اس جانب آپ کو لے جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اپنے والدین ہیں ان کا حق سب سے پہلے ہے۔ The charity begins at home۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا بھر کی خدمت کرتے پھریں، دنیا بھر کے فکر میں لگے رہیں اور آپ کے اپنے بزرگ والدین وہ پریشان ہوں، وہ اس بات کے منتظر ہوں کہ ان کے لیے کوئی دوائی کا انتظام ہو جائے، کہ ان کی جو بیسک کوئی نیڈ ہے، یا ان کے پاس آپ کچھ وقت بتا لیں، کچھ لمحات ان کے پاس گزار لیں۔ وہ جریج جن کا واقعہ ملتا ہے، حضرت جریج العابد جن کو کہا جاتا ہے، جریج العابد، کیا تھا ان کا معاملہ کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر وہ عبادت کرتے کرتے انہوں نے اللہ کا بڑا مقام حاصل کر لیا تھا، بڑا قرب حاصل کر لیا تھا، اللہ کے ہاں بڑا مقام تھا۔ انہوں نے ایک ایسی اپنی عبادت گاہ بنا کے اس کے اندر وہ خود کو وقف کر لیا تھا کہ میں یہیں پر رہوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ والدہ آئیں ایک دن اور آ کے دستک دی، تو یہ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے، انہوں نے خیال کیا کہ ابھی میں کیا عبادت کو چھوڑ کے وہاں پہ جا کے سنوں بات، تو اپنی عبادت کو کنٹینیو رکھا۔ تو ہمیں دیکھیں دین کے اندر یہ چیز سکھایا گیا نا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو بھی انسان پورا کرے، اپنے جو فرائض ہیں یقیناً آپ نے فرائض کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نوافل آپ ادا کر رہے ہیں اور والدین بلا لیتے ہیں، کسی کام سے آپ کو کہتے ہیں، تو آپ اگرچہ ابھی بھی نماز اللہ کی ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ضروری امر کے لیے آپ کی والدہ آپ کو آواز دیتی ہیں تو آپ جا کے ان کی بات کو سن لیں، واپس آ کے اب دوبارہ اپنے جو نفل ہیں ان کو ادا کر لیں۔ یہ ہمیں وہ تلقین کی جاتی ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، ان کی اس عبادت سے۔ لیکن جریج انہوں نے نہیں کیا اس طرح سے، وہ کیا کرتے رہے کہ میں نے اپنی جو عبادت ہے میں اس کو کنٹینیو کروں، عبادت کو کنٹینیو کرتے کرتے بالآخر معاملہ کہاں پہ آ کے پہنچا کہ جب وہ جریج کی والدہ ایک دفعہ آئیں، 2 دفعہ آئیں، 3 دفعہ آئیں، جب انہوں نے نہیں کوئی رسپانس کیا تو والدہ نے ایک آہ کے ساتھ ایک بد دعا ان کے دل سے نکل گئی۔ تو بعد کے اندر حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اللہ کے اس قدر عبادت گزار تھے کہ ان کا اس وقت کے اندر عبادت کے اندر ایک اعلیٰ مقام تھا، اللہ رب العزت کے اس عبادت کے باوجود والدہ کی جو آہ دل سے نکلی اور بد دعا نکلی، اس کے اثرات انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے، اور پھر وہی لوگ کہ جو ان کا احترام کرتے تھے، بڑا ایک ادب ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، بڑے ادب کے ساتھ پیش آتے تھے، انہوں نے ان کے اس عبادت گاہ کو بھی گرایا اور تکلیف بھی پہنچائی اور اذیت بھی پہنچائی۔ تو اس لیے انسان جو حقوق العباد کا معاملہ ہے اس کے اندر خاص طور پہ جو اپنے والدین کے حقوق ہیں ان کو پامال نہ کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، آپس کے باہمی جو حقوق ہیں اس کی طرف بھی توجہ کرے۔ حقوق العباد کے اندر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ خاوند اپنے والدین اور اپنی بیوی کے حقوق کو بیلنس لے کے چل رہا ہو، اسی طرح سے بیوی وہ اپنے جو خاوند کے حقوق ہیں ان کو مد نظر رکھ رہی ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی سم ٹائم آپ بہت ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے اندر مختلف طرح سے افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں نا۔ اب جیسے خاوند وہ اگر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ جی میں اپنے والدین کی لک آفٹر کروں نہ کروں، لیکن میری بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف میرے ماں باپ بلکہ میرے بہن بھائیوں کی بھی بھرپور خدمت صبح سے شام تک وہ کرتی رہے، اور گھر کے تمام کاج وہ بھی کرے، باہر کے جو کام ہیں اس نے کوئی جاب وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی کرے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ایک انتہا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر جو اپنے کام ہیں، اپنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، مگر اس کو اس طرح سے بالکل لے لینا کہ بالکل ایک ذہن میں وہ تصور رکھ لینا کہ ایک بس نوکرانی کے ساتھ اس کو سمجھ لینا، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ دوسری طرف خاتون جو ہے ان کا یہ خیال ہو کہ میرے ذمہ تو نہیں ہے، شریعت نے میرے ذمہ یہ تھوڑی لگایا کہ میں
خاوند کے والدین کی خدمت کرو. اب گھر کے اندر موجود ہیں بزرگ والدین موجود ہیں, آپ ان کو اگر چائے بنا کے دے دیتے ہیں, کوئی کھانا بنا کے دے دیتے ہیں, تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اندر انسان بیلنس رکھے. اور ہمیں تو دین یہ سکھاتا ہے نا کہ اگر باہر بھی کوئی بزرگ ہے اور آپ اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اللہ رب العزت اس کے بڑھاپے کے اندر اس کے لیے کوئی ایسا وسیلہ کر دے گا کہ جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو. تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کے اندر بیلنس رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند جو اپنی بیوی کی کوئی بد زبانی بد سلوکی پہ صبر سے کام لے لیتا ہے, ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ہمیشہ کہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے اور غصے کا جواب غصے سے ہی ہو. اور انسان کو بہت دفعہ اگرچہ مشکل ہوتا ہے مگر آپ بہت ساری جگہوں پہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے, کوئی جاب کا نقصان ہو سکتا ہے, کوئی دیگر چیز کا نقصان ہوتا ہے, تو آپ غصہ آتے ہوئے بھی اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو گھر کے اندر بھی انسان اس کو کنٹرول کرے. تو فرمایا کہ اس خامد کو اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح سے وہ خاتون کہ جو اپنے خامد کے اس طرح کے معاملات کے اندر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی, اونچ نیچ ہوتی ہے گھر کے اندر, اور وہ اٹھ کے کہے کہ نہیں میں تو ابھی جا کے جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ میں نے چلا جانا ہے اور تمہیں گھر سے نکالنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, جو ہماری سوسائٹی کے اندر خاص طور پہ یہاں یورپ برطانیہ کے اندر حالات جس جانب جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں, ہم بہت سارے نوجوان وہ اس حوالے سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور یہی معاملات دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شادیاں بھی نہیں کرنی. تو یہ بھی ایک انتہا ہے. اس سے بچ کر آپ یہ چند دن کی زندگی, اور خاص طور پہ جب ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر موجود ہیں, تو اس میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان معاملات کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ جس کے اندر جو اس طرح کی باہمی ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں. اور جب آپ دوسرے کے لیے آسانی کریٹ کرتے ہیں آپ کو خود ایک پیس آف مائنڈ بھی حاصل ہوتا ہے, ایک دل کا سکون بھی ہوتا ہے, اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ بھی انسان کے شامل حال ہو جایا کرتی ہیں. ہم ناظرین کرام بالکل چونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے میں وہ چیزیں کہ جن کو آج خاص طور پہ میں نے ذکر کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بچنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ تو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں, ان کو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ تاکہ اس ماہ رمضان میں اگر اس میں سے کسی بھی چیز میں کسی بھی حوالے سے خدا نخواستہ ہم انوالو ہوں تو صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 تباہ و برباد کر دینے والی چیزوں سے بچتے رہو. ان میں سے پہلی فرمایا الشرک باللہ, اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو کسی بھی حوالے سے شریک ٹھہرانا یہ تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد کر دیتا ہے. دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ والسحر, جادو کرنا, جادو کے معاملات کے اندر انوالو ہونا, یہ بھی انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ کسی کے اوپر جادو کروائیں, تعویذ کروائیں, اس طرح کے امور کریں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان کر رہے ہیں, اس کا ہو نہ ہو آپ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں, اس سے بچیں. اسی لیے چیز کسی کو قتل کرنا یقیناً اس کے دنیا کے اندر بھی جو اثرات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو یقیناً بہت بڑا ہے. اسی طرح سے فرمایا وہ اکل مال الیتیم, یتیم کا مال کھانا انسان کو یہ بھی اس دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس سے بھی انسان اجتناب کرے اور کسی بھی یتیم کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ظلم نہ کرے کہ وہ اس کے مال پہ, اس کی جائیداد پہ, اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہو. وہ اکل الربا, اسی طرح سے سود کھانا, یہ بھی انسان کے لیے بربادی کا سبب بنتا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا والتولی یوم الزحف, کہ جب جنگ کا میدان لگا ہو وہاں سے بھاگ جانا, پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا, یہ بھی انسان کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے. اور پھر 7ویں چیز فرمایا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, وہ مومن عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان کے اوپر کسی بھی طرح کی الزام لگانا, یہ بھی انسان کو یعنی آخرت کے اندر تو اس کا بہت ہی شدید عذاب ہے ہی کہ جو آپ کسی کے اوپر عذاب لگا رہے ہو. یعنی ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چہروں کو مسح کر رہے تھے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ بہت بڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سامنے حلال چیزوں کو چھوڑ کر اچھا خاصا جو ہے وہ پاکیزہ صاف گوشت کھانا وہ موجود ہے اس کو چھوڑ کر دوسری طرف بڑھ رہے. یہ مختلف عذابوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو اس میں سے یہ جو کسی پر الزام لگانے والے ان کا بھی عظیم عذاب وہاں پہ ہے ہی ہے
اس دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بے سکونیاں ہوتی ہیں، اور آج جو کسی پر الزام لگا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کل خود اس پہ یا اس کے اپنے کسی عزیز بیٹے بیٹی پر خدا نخواستہ یہ چیز آ جائے، تو اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا بھی نصیب فرمائے، اور خاص طور پہ اس ماہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان سے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے۔ آپ میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ کریم ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سے اللہ رب العزت حصہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔